بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 سبحان الله. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے، یتولا تولی، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نصرت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے. جب آدمی پیار کرتا ہے پھر اس کو سنبھالتا ہے، پیار کرتا ہے تو پھر اس کی مدد کرتا ہے. جس سے آدمی پیار کرتا ہے تو پھر اس کی نصرت کرتا ہے. امی جب بچے سے پیار کرتی ہے پھر بچے کو سنبھالتی ہے، کہتے ہیں سنبھالتی ہے. یہ سنبھالنا لفظ ایک عام ہے، یہ جامع لفظ ہے. امی اپنے بچے کو سنبھالتی ہے، مطلب یہ ہے پیار بھی کرتی ہے، مدد بھی کرتی ہے، اس کے جتنے کام ہیں دکھ سکھ سب کو سنبھالتی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں خود اعلان دیا، اے فقیرو، اے اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن میں اعلان دیا، فرمایا اللہ صالحین کو خود سنبھالتا ہے. اب دیکھو اس سے بڑا اعلان اور کون سا ہو. اس ٹکڑے کو تعویذ بناؤ، اس آیت شریف کو اپنا تعویذ بناؤ. وَهُوَ مانا اور وہ یعنی اللہ، اللہ یتولا سنبھالتا ہے، الصالحین صالحین کو. اب صرف ہمیں صالح بننا ہے، ہم صالح بن جائیں، یہ صفت ہمارے اندر آ جائے، صالح والی صفت. بس ہم جب صالح بن گئے، اللہ کے نزدیک ہم صالح ہو گئے، تو پھر رب تعالیٰ خود بخود ہمیں سنبھالے گا. سبحان اللہ. بہت پیاری آیت شریف ہے. اب صالح کیا ہے؟ اب یہ سمجھنا ہے، اب صالح بنو اور اس کا سنبھالنا شروع ہو جائے گا. یہ صالح کا لفظ بھی ایک جامع لفظ ہے. قرآن کے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے جامع. تھوڑے لفظوں میں ولایت آ گئی. ان تین لفظوں کے اندر وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یہ تین لفظ ہیں، ان کے اندر پوری ولایت آ گئی، پوری انسانیت آ گئی، پوری جنت آ گئی ان تین لفظوں کے اندر. صالح کا معنی ہے
اچھا کام کرنے والا، صلاح صلوح یصلح، صالح منا اچھا کام کرنے والا، تو سب سے پہلے اس کے عقیدہ اچھا ہو، عقیدہ بگڑا ہوا نہ ہو، گمراہ عقیدہ نہ ہو. تو اس کے عقیدے خراب ہیں تو پھر صالح تو نہیں ہوا، پھر تو وہ گمراہ ہوا، وہ تو ضال ہوا، وہ تو بدعتی ہوا. پہلے آپ صالح بنیں، عقیدے آپ کے اچھے ہوں، عقیدہ کے بعد پھر آپ کے بدنی کام اچھے ہوں، آپ کے بدن سے گناہ نہ ہو، آپ کے بدن سے نیک کام ہو. آپ علم بقدر کفایت پڑھیں یا علماء کی صحبت میں بیٹھیں، پیر کامل لیں، پھر اس سے آپ شریعت کے احکام سیکھتے رہیں، آپ شریعت پر عمل کریں، کوشش کریں جو شریعت کا سنیں، کو اللہ رسول کا جو حکم ہے مجھے بس عمل کرنا ہے. یہ صالح بندہ ہے، فکر میں ہے، وہ تلاش میں ہے کہ کاش کوئی مجھے اچھی بات ملے، اللہ رسول کی بات ملے، بس مر جاؤں مگر اس عمل سے چمٹ جاؤں. صالح بندہ ہے، صالح. اس کی زبان بھی شریعت کے موافق استعمال ہو، زبان کو بھی صلاح ہو، رشد سے چلانے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ زبان سے گالی دینے والا ہو، زبان سے بیوی کو برے الفاظ کہنے والا ہو، زبان سے رشتہ داروں کو ستانے والا ہو، زبان سے کسی کی غیبت کرنے والا ہو، زبان سے لوگوں کو طعن و تشنیع کرنے والا ہو، زبان سے گالی گلوچ دینے والا ہو. خبردار، اس زبان کو صالح بنائیں گے، صلاح و رشد کے ساتھ استعمال کریں گے. زندگی میں ایک مشکل مرحلہ ہے زبان کو ٹھیک کرنا. جب آدمی سمجھدار ہوتا ہے پھر بولتا ہے، پھر ہوشیار ہوتا ہے بولنے میں، بولتا بولتا. اللہ کا بندہ بولنا سیکھا، لیکن اچھا بولنا بھی سیکھے. بچہ بولنا سیکھتا ہے، بولنا تو 2 سال میں سیکھ جاتا ہے، لیکن اچھا بولنا سیکھ، قرآن و سنت کا علم سیکھ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ، بولنا سیکھ کہ کون سا بولنا اچھا ہے اور کون سا نہیں. چپ رہو تب بولو جب اللہ رسول کی رضا ہو. سبحان اللہ. قرآن مجید میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات کرو لوگوں کے ساتھ بہترین بات. قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اس زبان کو چلانا تو سیکھو. آپ کی زبان جو صحیح نہیں چلتی تو پھر آپ صالح تو نہیں بنیں گے. کچھ لوگ عادت میں گالی دیتے ہیں. اللہ کا بندہ مسلمان ہے، انسان ہے، اب شیطان ہے، زبان آپ کی کیوں ٹھیک نہیں؟ بات کرو اچھی انداز میں بات کرو، ٹھیک ہے، ضرورت پڑے جھڑکو لیکن گالی تو نہ دو. ہدایت کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا تیز ہو جاؤ، لیکن آپ کے تیز لفظ بھی شریعت کے موافق ہوں. عقیدے آپ کے ٹھیک ہو گئے، آپ کے بدنی کام ٹھیک ہو گئے، بالخصوص زبان ٹھیک ہو گئی، پھر آپ کی صفتیں ٹھیک ہو جائیں، اندر کی صفتیں. ایسا نہیں آپ کی صفتیں بگڑی ہوئی، ہر کام لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو کام کریں لوگوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر، لوگوں پر رحمت و شفقت کے لیے کام کر. تیری صفتیں بھی تو اچھی ہوں. جب تیری صفتیں اچھی نہیں ہیں تو پھر آپ صالح نہیں ہیں. صالح نہیں. آپ کی صفتیں بری ہیں تو رب تجھے نہیں سنبھالے گا، اللہ تجھے نہیں سنبھالے گا. پھر وہ تیرا نصیب ہے. پھر اسباب اگر کچھ اچھے ہو گئے دنیا میں، کچھ تو اچھا چلے گا، ورنہ بے سکون رہے گا، پریشان رہے گا، غمگین رہے گا. اس کا سنبھالنا سب سے یہ ہے کہ دل کو کھول دے گا، دل کو کشادہ کر دے گا، وہ باسکون رہے گا. پھر ضروریات زندگی اس کو ملتی رہیں گی، صبر کے ساتھ رہے گا، رضا و قدر کے ساتھ رہے گا، توکل والی صفت کے ساتھ رہے گا، رب سے مشغول رہے گا، سب سے پیار کرے گا، جو آئے گا سب کے ساتھ ہنستا رہے گا، خوش زندگی گزارے گا، اللہ کی سنبھال میں رہے گا، رب تعالیٰ کی سنبھال میں رہے گا. میں نے آپ کو قرآن مجید کا یہ ٹکڑا تھوڑا سمجھایا. مقصد آپ کو اب کچھ حدیثیں سمجھانی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر ہمیں کیا سمجھایا. صالح بنو، اللہ کی سنبھال میں آ جاؤ. صالح بنو، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ. صالح نیکوکار صالح بن جاؤ، ولایت کے مقام میں آ جاؤ. حضور سرتاپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصہ سنایا.
گزشتہ زمانے میں، گزشتہ صدیوں میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، وہ اپنے باغ میں کام کرتا تھا، نیکوکار تھا، صالحین کی جماعت میں شامل تھا، صالحین جن کو اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے۔ ایک آدمی نے بادل میں آواز سنی، بادل کے اندر، اس کے حدیقت فلان، اے بادل فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا۔ یہ آدمی حیران ہوا، آواز کہاں سے؟ پھر سوچا کہ بادل سے آواز ہے، اوپر بادل ہے اس میں آواز ہے، اے بادل فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا۔ جب بادل کو حکم جو ہوا تو بادل دوڑ پڑا، رواں ہوا۔ یہ آدمی اس کے پیچھے جا رہا ہے، میں دیکھوں یہ بادل کہاں برسے گا، بارش کہاں نازل ہوگی، کس اللہ کے نیک بندے کو سنبھالا جا رہا ہے، اس کے باغ کو پانی پلایا جا رہا ہے، وہ کون سا آدمی ہے۔ بادل بھاگتا جا رہا ہے اور یہ آدمی بھی اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ قصہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ اللہ کے نبی اچھے قصے سناتے تھے، اللہ والوں کے قصے سنو اور سناؤ، اس میں ایمان تازہ ہوتا ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے، عمل کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے قصے سنو اور سناؤ۔ اللہ، حدیث بھی مسلم شریف میں، مشکاۃ شریف صدقہ کے فضیلہ میں موجود ہے۔ بادل بھاگتا جا رہا ہے، یہ آدمی سننے والا بھی اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ ایک وادی کے اوپر پہنچ کر بادل نے برسانا شروع کیا، خوب بادل برس رہا ہے، سارا پانی ایک نچلی زمین میں جمع ہوا، پھر ایک ندی کے ذریعے پانی نے بہنا شروع کیا، پانی جمع ہو کر جا رہا ہے اور یہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرنا یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اس نے جو سنا کہ اس کے باغ کو پانی دیا جا رہا ہے، وہ کون سا اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اس کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ بادل کے پیچھے بھی بھاگتا رہا، جب پانی برسا تو جب پانی بہنے شروع کیا اس کے ساتھ بھی یہ بھاگ رہا ہے۔ اللہ والوں کو تلاش کرو، اس کے لیے بھاگو جاؤ، جو مخلصین ہیں، صادقین ہیں، ذاکرین ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، صالحین کو تلاش کرو۔ یہ اللہ کا بندہ اس صالح کو دیکھنے کے لیے بھاگ رہا ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے پانی کے ساتھ، پانی دائیں بائیں سڑک سے ندیوں سے پھرتا 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 ماشاءاللہ ایک باغ میں پہنچ گیا۔ پانی اس باغ کے سوراخ سے اندر داخل ہوا، یہ آدمی بھی وہاں پہنچ گیا، دیکھا سبحان اللہ ایک جوان کھڑا ہوا ہے، ایک جوان کھڑا ہوا ہے، پانی کو پھیر رہا ہے، باغ کے اندر پانی کا راستہ بنا رہا ہے۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ، ایک جوان کھڑا ہوا ہے اپنے باغ کے اندر، يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، پانی کو پھیرا ہے، کبھی اس ٹکڑے میں کبھی اسی ٹکڑے میں، بیلچہ اس کے ہاتھ میں ہے، بیلچے کے ذریعے سے پانی ایک طرف سے باندھتا ہے ایک طرف سے کھولتا ہے، پانی اسی باغ میں آیا اور یہ کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، باغ نظر آیا، باغ والا جوان بھی نظر آیا، ذکر والا جوان نظر آیا، تقوی والا انسان نظر آیا، اپنے ذکر میں مشغول محبوب رحمان نظر آیا۔ ہاں سی اللہ والوں کی زیارت، سبحان۔ یہاں نفسانیت ہے نہیں، یہاں دنیا ہے نہیں، یہاں جھگڑا ہے نہیں، یہاں کسی کا عیب دیکھنا ہے نہیں، کسی کا عیب ذکر کرنا ہے نہیں، یہاں تو پیار ہی پیار ہے، ذکر اذکار ہے، بس ہر وقت حسن کردار ہے، یہاں تو زندگی خوشگوار ہے، یہاں تو نور انوار ہے۔ یہاں آپ تو ہر وقت پریشانی کے جہان میں چل رہے ہیں، غموں دکھوں کے عالم میں پھر رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ آ جا، ذکر کی طرف آ جا، تقویٰ کی طرف آ جا، قرآن کی طرف آ جا، نبی کی شریعت سنت کی طرف آ جا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک اللہ والا نظر آیا۔ آپ سمجھیں گے اللہ والا شاید وہی ہوگا جو صرف مسجد میں نماز پڑھے،
اللہ کا بندہ مسجد میں بھی اللہ والا نماز پڑھتا ہے اور اللہ والا باغ کے اندر پانی بھی پلاتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف وہ مسجد میں نماز پڑھے، اللہ والا ہے، صالح ہے، اللہ اس کو سنبھالتا ہے، اس کے لیے غیبی پانی آتا ہے، غیبی پانی آتا ہے، اللہ والا ہے، لیکن وہ زمین میں کھڑا ہے اور زمین کو پانی دے رہا ہے، باغ کو سنبھال رہا ہے، باغ کو سنبھال رہا ہے. اور محمد الرسول اللہ نے قصہ سنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ معلوم ہوا اللہ والا وہ نہیں جو صرف مسجد میں بیٹھنے والا ہو، اللہ والا وہ نہیں جو صرف قرآن مجید کھول کر تلاوت کرنے والا ہو، اللہ والا وہ ہے جو حلال روزی کھانے والا ہو، حلال روزی کے لیے کام کرنے والا ہو، حلال روزی میں محنت کرنے والا ہو، اپنے بیوی بچوں کو خدا کی نعمت حلال روزی سے دینے والا ہو، اور جو بچے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا ہو. کام کرنا، حلال روزی کمان، گھر میں کیوں بیٹھا ہے؟ محنت کر. یہی طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں سنایا اور یہی طریقہ اللہ والا اپنے مریدین کو سمجھاتے. اے فقیرو، نماز کے وقت نماز پڑھو، فارغ ہو جاؤ، پھر حلال روزی کماؤ، حلال روزی میں اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھو، جو بچے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تم صالح ہو، اللہ تمہیں سنبھالتا رہے گا اور قیامت کے دن تمہیں جنت عطا کرے گا. اللہ سبحان اللہ. یہ جان سو ولی اللہ کو دیکھ رہا ہے، بیلچے والے کو دیکھ رہا ہے، بیلچے والے کو، سبحان اللہ، بیلچہ ہاتھ میں پانی پھیر رہا ہے. میں مولوی صاحبوں کو بھی یہی دعوت دیتا ہوں، پیر صاحبان کو. ہمارے استاد فرماتے تھے، استاد محمد نواز مرحوم علیہ الرحمہ، مول صاحب میری عادت ہے میں جس کو علم پڑھاتا ہوں تو پھر اس کو علم طب بھی سکھاتا ہوں، اس لیے کہ کل وہ اگر عالم بنے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، عالم ہو تو طبیب بھی ہو تو خود بخود لوگوں کو طب کا علاج دے گا، دوا دے گا. یہ ایک ہنر ہے، ذریعہ معاش ہے، تو ذریعہ معاش بھی اس کے پاس ہوگا، وہ تبلیغ بھی کرتا رہے گا، تعلیم بھی دیتا رہے گا، لوگوں کو پڑھاتا بھی رہے گا اور حلال روزی کماتا بھی رہے گا. تو میں بہت خوش ہوا کہ سبحان اللہ، اللہ جس پر راضی ہوتا ہے تو اس کو سبب دے دیتا ہے. ہمارے استاد اچھے عالم دین تھے، مدرس تھے، کسی بڑے مدرس تھے، آخری عمر میں بوڑھے ہوئے تو پھر اس کی ایک دکان تھی جہاں وہ علم طب کا کام کرتے تھے، طبیب تھے، حکیم طبیب تھے، دوائیں بھی دیتے تھے، لوگ آتے تھے ان کو نسخہ بھی دیتے تھے، ان کو پیٹ کی دوا، بخار کی دوا، مردانہ کی قوت میں کمزوری کی دوا، یہ حکیم کے علاج ہوتے ہیں، دوا بھی دیتا تھا اور اپنے اسی حکمت خانے دکان کے اندر پڑھاتا بھی تھا. دین کی بھی خدمت کرتے رہے، اپنا حلال روزی بھی کماتے رہے، خوش رہے، کسی کے در پر جانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی، کسی سے چندہ کریں، کسی دنیا دار کے پاس جائیں، کسی سے کچھ مانگیں. فرمایا میں مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں روزی دیتا ہے، میں پڑھا بھی رہا ہوں، میں تعلیم بھی دے رہا ہوں، قرآن و حدیث کا درس بھی دے رہا ہوں اور علم طب کا کام بھی کر رہا ہوں، اللہ مجھے روزی بھی دے رہا ہے. اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو پھر اس طرح سنبھالتا ہے. یہ اس کے سنبھالنے کے طریقے ہیں کہ جس رنگ سے خدا راستے بنائے گا، خدا کے راستے بے شمار، بے حساب ہیں، بے عدد ہیں، اس کے راستے حد سے زیادہ ہیں. جہاں سے بھی اپنے بندے کو پالے وہ مالک ہے، کر سکتا ہے. اللہ نے ہر نبی کو سنبھالا، ہر نبی کو سنبھالا اور ہر نبی کا رنگ علیحدہ ہے. کمال تجھے، اللہ نے اپنے 1.25 لاکھ نبی تقریباً ہر نبی کو سنبھالا، اس سے پیار کیا، اس کو سنبھالا اور ہر نبی کا رنگ علیحدہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سنبھالا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کروں گا، بچہ پیدا ہوتی اس کو ذبح کرو، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ بڑا ہوگا، تیری بادشاہی کو چھین لے گا. فرعون کا میری بادشاہی کو چھین لے گا، اب میں بادشاہ ہوں، اب ابھی سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کروں گا، نہ پیدا ہوگا، نہ بڑا ہوگا، نہ ملک چھینے گا. یہ ہے فرعون کی سوچ. اللہ نے فرمایا جس پر میں راضی ہوتا ہوں اس کو سنبھالتا تو میں خود ہوں. فرعون تو کیا کرے گا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے بعد سنبھالنا کیسے ہوا؟ اس موسیٰ کی امی کے دل میں ڈال دیا، اس کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، پھر آگے میرا کام ہے. بی بی صاحبہ نے پوشیدہ بچہ جنا فوراً ہی، لکڑی پہلے بنائی تھی،
پہلے لکڑی کا صندوق میں ڈال دیا، اس کو اوپر سے ایسی دوائی لگائی پانی اندر نہ جائے، اس کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ نے اس لکڑی کو پھیرتے 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 اسی حوض میں پہنچایا جہاں فرعون کی بیوی کپڑے دھوتی تھی۔ عورتیں جمع تھیں، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں تھیں، تو لکڑی نظر آئی، سبحان اللہ، وہ لکڑی ایسے نیچے اوپر ہو رہی تھی، دل کو کھینچ رہی تھی، دل خدا کے قبضے میں ہے۔ اس کو جو نکالا تو سبحان اللہ، یہ تو ماشاءاللہ بہترین، چمکدار، نیکوکار، دلکش، دل ربا، بہت خوبصورت بچہ ہے۔ آسیہ نے کہا یہ بچہ میرا ہے، مجھے بچہ ہے نہیں، اس کو میں پالوں گی، اپنا بیٹا بناؤں گی۔ خدا نے فرمایا میں نے چاہا فرعون جس سے بھاگتا ہے اسی کو فرعون کے گھر لا کر سنبھالوں، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنبھالتا ہے، دشمن کے گھر میں پالنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اب سمجھ میں آیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ سنبھالتا ہے صالحین کو۔ کیسے سنبھالتا ہے؟ کیسے سنبھالا اس کو؟ یہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر بڑھتا رہا، پلتا رہا، آخر کار نوجوان ہوا۔ نوجوان ہونے کے بعد پھر اللہ نے اس کو اپنے پیارے نبی کی طرف بھیج دیا کہ اس کی صحبت میں 10 سال رہے اور مضبوط ہو، عالم بعمل، زیادہ ماہر ہو اور نبوت کے بار اٹھانے کے قابل ہو۔ باہر جا کر ایک اللہ کے پیارے کی صحبت میں رہا، مضبوط ہو کر نبوت کا بار اٹھا کر پھر اسی فرعون کے پاس آیا، کہا کہ میں نبی ہوں، ایمان لا ورنہ تجھ سے لڑوں گا۔ یہ ہے میرا مولا، یہ ہے باری تعالی۔ میں آپ کو اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اس کے در پر آ جا، اس کا ذکر کر، اس کی عبادت کر، اس کی اطاعت کر، اس کی کتاب کی تلاوت کر، اس کے نازل شدہ دین کی موافقت کر، اس کے محبوب رسول اللہ سے محبت کر، اس کے پیارے دوستوں کی صحبت حاصل کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی سنبھالنے والا ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی یہود و نصارہ کو کہ اللہ کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، راہ حق کی طرف آؤ۔ یہودی مخالف ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی مخالف ہوئے۔ نصارہ تو اس کے مرید بن گئے، ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ جو مخالف ہوئے وہ یہودی مخالف ہوئے۔ یہودی نے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ بس اس کو اڑا دو، نعوذ باللہ، یہ مر جائے گا، نہ رہے گا، نہ بات کرے گا، نہ ہم خوار ہوں گے، نہ کوئی سامنے بات آئے گی، جان چھٹ جائے گی، اور کوئی چارہ نہیں۔ تو انہوں نے ایک انتظام بنایا، مشورہ کیا، میٹنگ کی، مسئلہ یہ حل ہوا کہ بس اس کو فلاں تاریخ گھر میں جائیں گے، محاصرہ کریں گے، اس کو نعوذ باللہ شہید کریں گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ساری تدبیریں کی، سارے اٹکل بنائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں سنبھالوں گا تو اس کو کوئی تو مار نہیں سکے گا۔ سب نے جو محاصرہ کیا تو ایک آدمی کو بھیجا کہ آپ جاؤ اندر، اس کو دیکھو، پھر ہم سب آتے ہیں مارنے کے لیے۔ جب یہ جو اندر گیا تو خدا تعالیٰ نے یہ نظام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے، سنبھالنا، اللہ نے اس کو چھت سے اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا، کمرہ ہو گیا خالی۔ یہ جو یہودی اندر آیا، خدا تعالیٰ نے اس کے چہرے کو تبدیل کرے کہ ظاہر میں عیسیٰ علیہ السلام والا چہرہ بنا دیا۔ تو یہ جب اندر آیا دیکھا تو کوئی ہے ہی نہیں، کہا کہ اب اندر کوئی ہے نہیں۔ جو باہر جو نکلا لوگوں نے دیکھا یہ ہے عیسیٰ، بھاگ رہا ہے، عیسیٰ بھاگ رہا ہے۔ فوراً آ کر اپنے آدمی کو ذبح کیا، اپنے آدمی کو قتل کیا۔ پھر اندر جو آئے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اپنا آدمی نہیں دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا یار یہ آدمی، اس کے دیکھو پاؤں ہمارے آدمی جیسے، ہاتھ ہمارے آدمی جیسے، اس کا چہرہ لگ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ آپ نے اپنے آدمی کو مار دیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اگر عیسیٰ یہ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ شبہ علیہم، ان پر یہ بات مشابہ۔ خدا نے فرمایا میں نے اپنے پیارے کو سنبھالا، اس کو اوپر اٹھا لیا، وہ تو آسمان اوپر چلے گئے، انہوں نے اپنے آدمی کو مارا۔ جب خدا تعالیٰ سنبھالتا ہے تو پھر آدمی کا دماغ پھیر دیتا ہے، وہ اپنے دشمن کے بجائے اپنے دوست کو مار دیتے ہیں۔ سمجھ لیا خدا کا سنبھالنا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا سنبھالنا، ہر نبی کا اگر آپ قصہ پڑھیں گے تو اس کا رنگ علیحدہ ہے، اس کے سنبھالنے کا طریقہ علیحدہ ہے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سنبھالا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ بس کوئی فیصلہ نہیں، شیطان نے بھی یہی بات ان کو سمجھائی کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو قتل کرو، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، ارداگرد سارے کافر پہنچ گئے، حضور نیند میں تھے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ دشمن آ گئے ہیں، میرے حبیب یہاں سے نکلو ابھی۔ حضور باہر نکلے، ان کو دم کیا، قرآن کی آیت بڑی دم جو کیا، اور کچھ مٹھی اٹھا کر جو پھینک دی، سارے آدمی کی آنکھیں بند اور سب کو اونگ آ گئی، جیسے نیند آ گئی۔ جتنے آدمی کھڑے تھے سب کو جو نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی۔ آنکھیں بند ہوں تو پھر آدمی سمجھتا تو کچھ نہیں۔ حضور باہر نکل کر چلے گئے، جب آنکھیں کھولی پھر دیکھا حضور نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا آپ یہاں لیٹ جائیں، آپ کو یہ کچھ نہیں کہیں گے، پھر آپ فلاں فلاں کی امانتیں واپس دینا، میں امین آدمی ہوں، لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہیں، اگر میں جاؤں لوگوں کو امانت سب کہیں گے کہ ہمارے پیسے ختم ہو گئے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی یوں کہے کہ محمد نے خیانت کی، ہمارے پیسے لے گئے، تو آپ امانتیں واپس کریں، آپ کو یہ ماریں گے بھی نہیں، میرے پیچھے، لیکن مجھے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ قصہ علماء سے سنتے ہو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو کیسے سنبھالا، دشمنوں کو اندھا کیا، ان کو اونگھ میں ڈال دیا، حضور باہر چلے گئے، 3 دن حضور غار میں رہے، غار کے دروازے پر کبوتر بھی آیا غار کے دروازے پر وہ جال ڈالنے والا عنکبوت بھی آیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس طرح سنبھالا۔ 3 دن کے بعد خاموشی حضور مدینہ پہنچ گئے، وہ یتولی الصالحین، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، جو صالح ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی حفاظت ہے، اور قیامت تک یہ قانون اٹل ہے، یہ اعلان مستحکم مضبوط ہے، وہ یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے ان لوگوں کو جو صالح ہیں۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ میں بھی آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں، میرے پیر نے مجھے یہ فرمایا بیٹا آپ علم پڑھو، عمل کرو، تقوی اختیار کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیر کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اس جنگل میں بیٹھ کر یہاں ہم اللہ کی رحمتیں دیکھ رہے ہیں، کتنے آدمی اللہ نے بھیجے، میرے یہ فقیروں کو دیکھو، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، آپ کے دل میں محبت اس خانقاہ کی رب تعالیٰ نے ڈالا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں صالحین کو سنبھالوں گا، تو وہ سنبھالنے کے یہ راستے آپ کے دل میں ڈالتا ہے، پھر آپ کو یہاں بھیجتا ہے، اور ہر فقیر اپنی طرف جتنی فقیروں کی خدمت ہے، محبت ہے، بیچارے خدمت کرتے ہیں، ہر فقیر، میں کہتا ہوں میرے 2 سارے غریب ہیں، میں ان کی خدمت کروں، لیکن دیکھو فقیر خدمت کرتا ہے۔ آج ارادہ کیا، ایک غریب تھا، میں نے کہا میں اس کو کچھ دوں گا، اسی سوچ میں تھا، خود اس نے اپنے جیب سے نکال کر 100 دیا میں نے کہا میں ارادہ کرتا ہوں غریب بیچارے کو میں دے دوں، اور اس نے خود مجھے 100 دیا۔ پھر میں نے اٹکل کیا، میں نے اپنا بھی 100 اٹھا کر 200 کر کے اس کو دے دیا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس نے 100 دے دیا، چلو میں بھی 100 بڑھاؤں گا تو 200 ہو جائیں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا، مجھے بھی خوش رکھے گا، اس کو بھی ثواب ملا، مجھے بھی ثواب ملا، اس نے 100 دیا، میں نے اس کو 200 دیے۔ بیچارے غریب ہیں، میرا دل کہتا ہے میں ان کو دوں، اور ان کا دل کہتا ہے ہم سائیں کو دیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیاری زندگی، یہ ہے محبوب زندگی، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سنبھالنا ہے۔ فقیرو خدا کے فرمان کو سمجھو، اللہ کے بن جاؤ، خدا تعالیٰ سب سے پہلے دل میں سکون ڈال دے گا، پھر تمہارے مشکل کام خود بخود حل کرتا رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جوان آیا، دیکھا باغ کے اندر ایک جوان کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، اور بیلچے کے ذریعے پانی پھیرتا رہتا ہے، کبھی دائیں باری کے طرف پانی پھیرتا ہے، کبھی بائیں کے طرف پانی ڈالتا ہے۔ وہ باغ کے اندر کام کر رہا ہے، یہ اس کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، ماشاءاللہ یہ وہ اللہ کا پیارا ہے جس کو غیبی طریقے سے پانی دیا جا رہا ہے، غیبی طریقہ سے اس کو مدد کی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہے اللہ کے بندے، خوش ہو، خیریت ہے اللہ والوں کی زندگی۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم، ان کا بیٹھنا بھی مزہ، ان کا بولنا بھی مزہ، ان کا ہنسنا بھی مزہ، ان کا ہر کام مزہ۔ نور جو ہے
صفائی جو ہے، پاکیزہ جو ہے، نفسانیت نہیں، دنیویت جو نہیں، وڈیرائی نہیں تھا، یہاں وڈیرائی نہیں، یہاں مسکینی ہے، یہاں پیار ہے، یہاں خلوص ہے، یہاں سچائی ہے، وڈیرائی نہیں، سچائی ہے۔ تو اس سچائی کے اندر نور ہے، ایک قدرتی سکون ہے، قدرتی لطف ہے، قدرتی مزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو سناتا ہوں، حضور قبلہ عالم بھی فرماتے تھے، ویسے بھی قصہ سنا۔ ایک مولوی صاحب نے سنا کہ خانقاہ مسکین پور شریف جتوئی پیر فضل علی قریشی علیہ الرحمہ ہمارے پردادا مرشد ہیں، وہ عالم بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، اللہ والے ہیں، دل کا ذکر سمجھاتے ہیں، دل کا ذکر، اللہ اللہ، نبی کی شریعت، اللہ والوں کی صحبت۔ مولوی صاحب تھے، اس نے سنا حضرت صاحب کا، اس کو شوق ہوا میں زیارت کروں، بزرگ کی زیارت کروں۔ دور سے بیچارہ روانہ ہوا، چلتے چلتے درگاہ کے قریب آیا۔ درگاہ کے قریب جو آیا تو ایک آدمی کو دیکھا، اس کے کندھے پر پنجاری تھی، یہ ہل چلاتے ہیں، زمین میں ہل چلاتے ہیں، پھر جو بیل کی گردن میں ڈالتے ہیں، لکڑی ہوتی ہے، اس کے دو منہ ہوتے ہیں، بیل کے گردن میں ڈالتے ہیں، اور بیل پھر وہ ہل کو کھینچتا ہے، جس کو پنجاری کہتے ہیں۔ ہاں سی پنجاری اس کے کندھے پر تھا، بیل آگے جا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے اس کو دیکھا، او اللہ کا بندہ، میں مسافر ہوں، دور سے آ رہا ہوں، پیر فضل علی قریشی کی درگاہ یہ سامنے ہے، سامنے ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں یہ سامنے ہے، یہ سامنے بستی ہے پیر فضل علی قریشی کی درگاہ، مسکین پور یہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سائیں ادھر ہیں سائیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں سائیں بھی ادھر ہیں، درگاہ بھی یہی ہے اور سائیں بھی ادھر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، زیارت تو ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فقیرو، پاکیزہ لوگوں کا دیدار بھی سبحان اللہ، پاکیزہ لوگوں کے چند کلمے سننا بھی سبحان اللہ، ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی سبحان اللہ۔ یہ آپ کے دل کی خوراک ہے، دل کی روح کی طاقت ہے، اندر 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 کی یہ روٹی پانی ہے۔ اللہ والوں کی زیارت خود تمہارے دل کی طاقت ہے۔ بزرگ پنجاری کندھے پر ہل چلا کر ابھی گھر جا رہے تھے، پیر قریشی عالم اللہ والے، اور زمین کا کام خود کرتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، ادھر اللہ اللہ کا درس بھی دیتے تھے، سبق سکھاتے تھے، شریعت بھی سمجھاتے تھے، اور حلال روزی خود کماتے تھے، اللہ والے عالم اور خود کام کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں شرمندہ ہوتے ہیں لوگ، بھائی اب میں عالم بنا اب کیسے کام کروں؟ اللہ کا بندہ عالم تو حلال روزی تو کما، حلال روزی کما، پھر درس بھی دے، تعلیم بھی دے، کیوں شرماتا ہے؟ بزرگ گھر آئے، اس کو کہا آپ جاؤ جاؤ ادھر مسجد میں بیٹھ جاؤ، پیر صاحب آئیں گے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب کو اطلاع دو کہ ایک مہمان آئے ہیں، آپ سے ملیں گے۔ یہ پنجاری رکھ کر اس کے لیے بستر لایا اور پھر پانی لایا۔ اس نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دو، پہلے آپ یوں کرو، پیر صاحب کو بتاؤ میں زیارت کا مشتاق ہوں، سائیں سے ملوں۔ اس نے کہا آپ پہلے تھوڑا بیٹھیں، آپ دم نکالیں، آپ پانی مانی پئیں، آپ روٹی کھائیں، پھر پیر صاحب آئیں گے، اس کو میں بتاؤں گا، آپ گھبرائیں نہ۔ ہاں صحیح، اس کو بسترا بھی مل گیا، اس کو پانی بھی ملا، اس کو پھر جو لنگر میں موجود تھا روٹی سالن۔ تکلیف نہ کرو فقیرو، زیادہ کھانے پینے میں تکلف نہ کرو، سادہ بنو، سادہ ہمیشہ چلو گے، سادہ ہمیشہ چلو گے، تکلف 2 دن چلو گے، تکلف نہ کرو۔ وما انا من المتکلفین، یہ نبیوں کو سبق ہے، ہم تکلف والے نہیں، دکھانے والے نہیں، واہ والے نہیں۔ ایک پیر صاحب تھا، پھر وہ شربت حلوہ بہت کھلاتا تھا، پھر کروڑوں کا قرض دار ہوا۔ اللہ کا بندہ کیوں قرضہ اٹھاتے ہو؟ قرضہ اٹھا کر کھلائے، قرضہ نہ اٹھاؤ، سوال نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کے در پر نہ جاؤ، جو گھر میں دال ہے وہی کھلاؤ۔ یہ ہے نبی کا سبق، اس طرح کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرضہ اٹھاؤ، مانگو، پھر حلوہ کھلاؤ، اللہ اکبر، نہ، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں۔ ایک کو کھلا کر خوش کیا، دوسرے سے مانگ کر اس کو دکھ دیا، کیا فائدہ؟ نہ اس کو دکھ دو، نہ اس کو زیادہ خوش کرو، ادھر بھی درمیان، ادھر بھی درمیان۔ یہ ہے اللہ کے رحمان، محبوب رحمان، یہ اللہ کے بندے نیک ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ادھر بھی درمیان، ادھر۔ ان کی زندگی درمیانگی سے چلتی ہے، ادھر تیز ادھر کم نہ، ادھر تیز ادھر کم نہ، اس کو خوش کرو اس کو دکھاؤ نہ، وہ سب کو برابر خوش رکھتے ہیں۔
نہ تیز ہوتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں، درمیان زندگی گزارتے ہیں. خیر الامور اوساطها، یہ اللہ والوں کی زندگی ہے. ہاں جی، بستر بھی ملا، پانی بھی ملا، روٹی بھی مل گئی. بار بار مہمان کہتا ہے اے فقیر مہربانی کرو حضرت صاحب کو بتاؤ مجھ سے ملیں، میں اس کی زیارت کا مشتاق ہوں. حضرت صاحب سامنے بیٹھ گئے. فرمایا اے مہمان، جس کے زیارت کے آپ طلبگار ہیں، جس سے ملنے کے لیے آئے ہیں، وہی فضل علی قریشی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مہمان حیران ہوئے. فرمایا حضور آپ فضل علی قریشی ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں فضل علی قریشی ہوں. حضرت پھر تو بے ادبی ہو گئی، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، بسترے کی تکلیف دی، روٹی کی تکلیف. فرمایا نہیں نہیں، آپ مہمان ہیں، آپ کا حق تھا. میں نے کہا پہلے آپ کو میں کھانا کھلاؤں، اس کے بعد پھر میں بیٹھتا ہوں، پھر آپ سے بات چیت کرتا ہوں. سنو، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اللہ کے پیارے، اللہ کے نیک. وہ بیٹھا ہے پھر فضل علی قریشی کے اخلاق حسنہ کو سوچ رہا ہے، ان کی عاجزی کو سوچ رہا ہے، ان کی سادگی کو سوچ رہا ہے، ان کے پیار کو دیکھ رہا ہے. نور لے رہا ہے، سرور لے رہا ہے، دل کی راحت لے رہا ہے، دل کی طمانت کی دولت حاصل کر رہا ہے. اللہ والوں کی صحبت، سبحان اللہ. چند گھڑی ان کے پاس بیٹھنا، سبحان اللہ. زمانے کے رنگ میں نہ دیکھنا، ہاں نبی کے زمانے کے رنگ میں دیکھنا. پیر صاحب کو تو ٹائم نہیں ملنے کا، ہاں یہ زمانہ ہے، فارغ بیٹھا ہے، لیکن نہیں ملے گا. کہ دیر ملنا نہ ملنا یہ کمال ہے. استغفر اللہ. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جلدی ملے، اس کو بڑا بزرگ نہیں سمجھے گی. یہ بڑا بزرگ نہیں، بڑا بزرگ وہ ہے جس کو ٹائم بھی نہ ہو. کتنا ہم نے الٹ بنا دیا، سیدھے کام کو الٹ بنا دیا. ولی اللہ کو ہم نے جاہل بنایا اور جاہل کو ولی اللہ سمجھا. استغفر اللہ. تیری سوچ ہی غلط، تیری رائے غلط، تیرا دماغ ہی غلط. ایک با اخلاق ہے، جلدی تو اسے ملتا ہے تو اس کو ولی اللہ نہیں سمجھتا، باقی جو ملنے آتا نہیں اس کو ولی اللہ سمجھتا ہے. تو نے کسوٹ ہی غلط بنائی. چیک کرنے کا جو طریقہ ہے، چیک کرنے کا طریقہ، تو نے چیک کرنے کا طریقہ ہی غلط بنایا. آپ کا ترازو ہی ٹیڑھا ہے. ترازو سے تولتے ہیں، ترازو پہلے سے ٹیڑھا ہے تو کیا نتیجہ دے گا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں، بیچ میں یہ باتیں آتی ہیں، اللہ والوں کی باتیں، سبحان اللہ. یہ جوان اس اللہ والے کا دیدار کر رہا ہے، اس کی زیارت کر رہا ہے. وہ بیلچہ ہاتھ میں پانی پھیر رہا ہے. یحول الماء، نبی کے لفظ سنو، یحول الماء، پانی پھیر رہا ہے، بے مسحاتہ، اپنے بیلچے کے ذریعے سے. بیلچہ ہاتھ میں ہے، باغ کے اندر ہے، پانی پھیر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال رہا ہے. یہ صالحین، صالحین صالحین وہ ہوتا ہے حلال روزی بھی تو کمائے، حلال روزی کا انتظام بھی تو کرے، صرف لوگوں کو ستائے، لوگوں سے قرضہ مانگے، بار بار سوال کرے، لوگوں کو ایذا دے، ایذا دے. اب یہ صالح کہاں سے ہوگا؟ اس کو رب کہاں سے سنبھالے گا؟ جب دل مطمئن نہیں تو پھر کام کیسے سیدھے ہوں گے؟ دل ہی مطمئن نہیں. اے فقیر فارغ نہ بیٹھ، فارغ آپ کو نہیں بیٹھنا. تھوڑا کم کھاؤ، کم کھاؤ گے نا چست رہو گے، چست، بس ہلو گے، حرکت کرو گے. زیادہ جو کھاؤ گے نا، زیادہ کھانے میں دماغ پر بوجھ آئے گا، سوچ خراب ہو جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، نیند زیادہ آ جائے گی، پیٹ پر دباؤ آ جائے گا، پیٹ خراب ہوگا، ٹائم ضائع ہوگا، جسم پر وزن آئے گا، چل نہیں سکو گے، نہ چلنے کے نہ پھرنے کے، بس بے ہوش رہنے، نیند کرنے کے. آپ کیا کام کرو گے؟ تھوڑا کم کھاؤ، کم کھانے سے پیٹ صحیح رہے گا، دماغ صحیح رہے گا، دل صحیح رہے گا، چست رہو گے، ٹھیک ٹھاک رہو گے، فٹ فاٹ رہو گے، خوب کام کرتے رہو گے. جب تھک جاؤ پھر روٹی کھاؤ، پھر کھانا کھاؤ، خوب چست رہو، چاق و چوبند رہو، چاق و چوبند رہو، ٹیٹ رہو، اور خوب حلال روزی کماؤ. خوش، خود بھی خوش رہو، بچے بھی خوش رہیں، گھر والے بھی خوش رہیں، نبی بھی خوش رہیں، اللہ بھی خوش رہے. میں آپ کو یہی سبق دیتا ہوں.
دیکھنے والا حیران ہے، دیکھ رہا ہے کیا ماجرا ہے، غیبی اس کو پانی مل رہا ہے، غیبی پانی مل رہا ہے، غیب سے مدد آ رہی ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کا بندہ مجھے بتا تو کیا کام کرتا ہے، تو کون ہے؟ مجھے غیب سے آواز سنائی دی گئی ہے، آواز آئی ہے اس کے حدیقت فلاں فلاں آدمی کہ باغ کو پانی پلاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے بادل میں سنا تھا، بادل میں جو نام سنا تھا وہی نام اس نے سنایا۔ حضور مہربانی فرماؤ، بتاؤ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیا مشغلہ ہے، کیسے زندگی گزرتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، مجھے سناؤ، کیوں آپ کو یہ نعمت ملی ہے، اللہ کی طرف سے ولایت ملی ہے، نگاہ بانی حفاظت ملی ہے، اللہ آپ کو سنبھال رہا ہے، پیار کر رہا ہے، مشکلات وہی حل کر رہا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہنے کی ضرورت تو نہیں، ایسا نہیں جو میں فیس بک میں ڈالوں، میں واٹس ایپ میں بار بار سب کو سناؤں، میں سب کے اندر افواہ کروں، بات سنانے کی نہیں، لیکن ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، آپ نے پوچھا ہے اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، اس لیے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اس باغ سے جو کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جو کماتا ہوں اس کو 3 حصے کرتا ہوں، اس سارے آمدنی کو 3 حصے کرتا ہوں، تیسرا حصہ 1 حصہ سارا میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ کے دین کے حوالے ہے، اللہ کی راہ میں ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے میں تیسرا آمدنی کا تیسرا حصہ سارا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے بہت خوش ہے کہ میرا بندہ تو میرے بندوں کو کھلاتا ہے، تو میرے بندوں کو کھلاتا ہے، بندوں کو کھلانا میرا فریضہ ہے، تو اب تو سبب بن گیا ہے، اب میں تجھے دیتا ہوں، تو مجھے بندوں کو دے گا، تو اس طرح سے میرا نظام چلتا رہے گا۔ میں آمدنی کو 3 حصے بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، قصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے، اصحاب کو امت تک کو قیامت تک اللہ والے آئیں گے، اللہ والے آئیں گے، علماء آئیں گے، دین کے پہچاننے والے، وہ آپ کو یہ قصے سنائیں گے، نبی کی باتیں آپ کو سنائیں گے، سیدھی راہ آپ کو سمجھائیں گے، تو جس کا نصیب آخر زمان نشے بز و نشہ، گٹکا، سگریٹ اور یاریاں عجیب و غریب، اس یار کو کھلائے، اس کو کھلائے، اس کو کھلائے، موبائل میں بھی اس کے 10 یار بنے ہیں، 1 یار بناؤ 10 یار بنایا، 1 یار کرو، 1 یار نہیں، 10 یار اس کے موبائل کے ہیں۔ استغفر اللہ، ہاں جی موبائل کے پیسے چٹ، موبائل میں بھی ایک پڑتا ہے بیلنس، یہ بھی روٹی کھاتے ہیں موبائل کا روٹی ختم، پھر بیلنس کہاں سے لائے، بیلنس بھی نہیں، پھر امی سے لڑے گا، امی کے بال پکڑے گا، امی کے یہ بالیاں اتارے گا، بالیاں اتارے، استغفر اللہ۔ اب خدا تجھے سکون کہاں سے دے ظالم، بے سمجھ، بے عقل، گمراہ، بد عمل، فاسق، امی کے بال پکڑے گا، لڑے گا، امی کی بالیاں نکالے گا اور بیچ کر موبائل میں غلط رابطے کرے گا، استغفر اللہ۔ حلال روزی نہیں کماتا، حلال روزی اللہ والوں کو دیکھو، بیلچہ ہاتھ میں پانی پھیر رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، شکایت نہیں کرتا اور خیرات کرتا ہے، خود کماتا ہے پھر خیرات بھی کرتا ہے۔ تو صرف امی کو مارتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو موبائل کے بیلنس کے لیے پیسہ نہیں دیتا، استغفر اللہ۔ عجیب بات ہے، بیوی کو کہے گا پیسے دو، بیوی کہتی ہے شوہر تو مجھے پیسے دے، تو شوہر ہے، میں بیوی، میرا خرچہ تجھ پر واجب ہے، کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں، جاؤ کام کرو، کہتے کام ہے ہی نہیں، کام بھی نہیں کرتا، پیسہ بھی کچھ نہیں، اور بیوی کو کہتا پیسے دو، بیوی کہتا میرے پاس پیسے کہاں سے، کہا اپنی امی سے لے کر آؤ، اپنے ابو سے لے کر آؤ، بھائیوں سے لے کر آؤ، رشتہ داروں سے لے کر آؤ، جہاں سے لے کر آؤ، پیسے لے کر آؤ۔ یہ بھی کوئی انسان ہے؟ عورتیں بیچارے قصہ سناتی تھیں، یہ حال ہے میرے شوہر کا، ظالم، جہاں سے بھی تجھے لانا ہے مجھے پیسے لے کر دو، استغفر۔ او اللہ کا بندہ آ جا اللہ کی طرف، اے اللہ کا بندہ آ جا قرآن کی طرف، اے اللہ کا بندہ آ جا محمد الرسول اللہ محبوب خدا کے فرمان کی طرف، آ جا اللہ والوں کی صحبت کی طرف، آ جا اللہ والوں کی دربار کی طرف، آ جا اچھی مجالس کی طرف، آ جا اچھی باتوں کی طرف، تاکہ تیرا دل دھل جائے، تیرا ایمان کامل ہو جائے،
تجھے اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، محبوب کی سچی غلامی آ جائے، تجھے شریعت کی لذت آ جائے، گناہوں سے نفرت آ جائے، آ جا سیدھی راہ کی طرف۔ شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے، شیطان کی طرف بھاگے گا، نفس کی اطاعت کی طرف بھاگے گا، باقی اللہ والوں کی صحبت ہے، کوئی نصیب والا۔ جہاں دکھاوا ہو، شہرت ہو، اللہ کا بندہ، خدا کی رضا مقصود ہے، جنت حاصل کرنا مقصود ہے۔ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، تیرا لوگوں سے کیا واسطہ؟ لوگ دیکھیں گے تو پھنس جاؤ گے، تھوڑا وقت ضائع ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی۔ نہ لوگوں کو دکھانا ہے، نہ لوگوں سے کچھ لینا ہے، نہ پیسے کی لالچ ہے، نہ سوال کرنا ہے، کچھ نہیں۔ وہ سنبھالتا ہے، حلال روزی کمانا ہے، خود بھی کھانا ہے، دوسروں کو بھی کھلانا ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ دیکھو میرے ساتھی تقریباً سب حلال روزی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی خالی نہیں۔ شکر ہے اللہ کا، شکر ہے۔ ہماری تعلیم بھی یہی ہے۔ مولانا محمد حجت اللہ صحبت میں رہتے تھے، آخر کار جب اس کو سمجھ آئی تو اس نے اپنا بھی کام شروع کیا، زمین کو بنانا، ٹھیک کرنا۔ مجھے کہہ رہا تھا، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ جیسا پیر مجھے ملا، اللہ نے مجھے علم بھی دیا، اللہ نے مجھے مسجد بھی دی، اللہ نے مجھے عمل بھی دیا، اپنی توفیق کی اللہ نے مجھے حلال روزی کا انتظام بھی کر دیا، کسی سے مانگتا نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتا، اپنا حلال روزی کماتا ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، حلال روزی کماتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، کوئی اللہ کی راہ میں بھی خیرات کرتا ہوں، الحمدللہ دل میں سکون اور خوش ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ کا شکر ہے، فقیروں کی مجلس کی یہ برکت ہے، اللہ والوں کی صحبت کا یہ نتیجہ ہے کہ میرا دوست ہے اور خوش ہے، اور شکر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسا پیر دیا، دین بھی ملا تو دنیا بھی ملی۔ سائیں لوگ مجھ پر ہنستے، کہتے ہیں مولوی پھر کام کرتا ہے، مولوی پھر پیسے کے پیچھے پھرتا ہے، مولوی پھر زمین سنبھالتا ہے، دماغ ہے۔ میں نے کہا لوگوں کی باتیں نہ سنو، لوگوں کی باتیں نہ سنو۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ایسا ہو، صرف ہمارا محتاج ہو، صرف ہمارے پیسوں سے چلے، وہ ہمارا غلام ہو، ہم جیسے مولوی کو پھیریں وہ ہمارا کرتب والا ہو۔ کرتب ایک بوتا ہوتا ہے پلاسٹک کا، وہ کرتب والا وہ تار کے ذریعے اس کو نیچے اوپر کرتا ہے، وہ کرتب والا بوتا نہیں، وہ نیچے اوپر ایسے ہوتا ہے، کھیلتا ہے، وہ تار سے اس کو کھیلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہمارا وہی پلاسٹک والا بوتل ہو، ہم اس کو ایسے نیچے اوپر کریں۔ یہ مولوی کا حال ہے۔ اللہ کا بندہ، لوگوں کا آپ یہ بوتا نہ بنے، لوگوں کا یہ پلاسٹک والا یہ سامان آپ نہ بنے، آپ خود زندہ بنے، خود متحرک بنے، خود چست بنے، اپنے اسباب اختیار کریں، اللہ آپ کو ضرور دے گا، کسی کے پھر دل میں بھی ڈال دے گا، کوئی آپ سے محبت کرے گا، کوئی خدمت کرے گا، اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تیری طرف مائل کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ سبب بنائے گا۔ جتنا رب دے شکر کر، جتنا رب دے راضی رہ، کبھی تکلیف پہنچے صبر کر، کبھی زیادہ ہو شکر کر، اور زیادہ ہو اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ ہمارے عارف بھائی ہیں ماشاءاللہ، حلال روزی اپنا کماتے ہیں، داڑھی پگڑی نماز، دیکھنے میں مولوی صاحب ہیں، حلال روزی کماتے، دل خوش ہے نا۔ وہ ہمارے حافظ کو دیکھو، حافظ صاحب حلال روزی اپنا کماتے ہیں، حافظ ہیں قرآن کے ماشاءاللہ، ہر سال یہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ اب حلال روزی فیکٹری میں حلال روزی بھی کمائے اور ہر سال تراویح بھی پڑھائے۔ کتنے سال ہو گئے بھی آپ کو؟ 10 سال۔ اب یہ دیکھو ہمارے حافظ کو 10 سال یہ فیکٹری میں تراویح پڑھاتا ہے اور فیکٹری میں کام بھی کرتا ہے، اسی فیکٹری میں حلال روزی بھی کماتا ہے اور اسی فیکٹری میں نماز بھی پڑھاتا ہے۔ 10 سال اس کو ہو گئے، تراویح پڑھاتے، پورے قرآن کا حافظ ہے۔ تو خدا کیسے خوش ہوگا کہ اپنا دین بھی اس کے پاس ہے، دنیا بھی اس کے پاس ہے۔ پھر کہیے میں تو حافظ ہوں، بس میں مسجد میں بیٹھا رہوں، میں حلال روزی نہ کماؤں۔ اللہ کا بندہ، ابھی آپ کا درجہ اور بڑھ گیا۔ آپ جب محنت بھی کر رہے ہیں نا، اپنے بچوں کو حلال روزی بھی کھلا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو خوشحال کیا۔ کسی کے در پر آپ نہیں جاتے، کسی سے سوال کرتے نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حکومت کا یہ ذمہ ہے کہ مساجد کے امام کی تنخواہ حکومت دے۔ جو حافظ ہیں اگر دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، حکومت ان کی تنخواہ دے۔ ہمارے پاکستان میں یہ قانون ہے نہیں، یہ آئین ہے نہیں، یہ نظام ہے نہیں، تو پھر جو عام مولوی بیچارے کچھ پریشان ضرور ہوتے ہیں۔ اے مولوی صاحب میں آپ کو سبق دیتا ہوں، آپ اپنا حلال روزی بھی کماؤ، مسجد بھی سنبھالو، آپ غازی زماں ہیں، مجاہد دوران ہیں، محبوب رحمان ہیں۔ محنت جو کریں گے تو آپ کو تھوڑی تکلیف بھی ہوگی، غلط خیال نہیں آئیں گے، ورنہ مولوی صاحب کو برے خیال آئیں گے۔ مولوی صاحب دیکھنے مولوی، کام سارے گندے، کام سب خلاف شرع، فالتو جو پھرتا ہے صرف
چاول زیادہ کھاتا ہے موٹا بن گیا، دماغ کام نہیں کرتا، نفس ابھر گیا، شیطانی طبیعت پیدا ہو گئی، اب مسجد میں صرف 5 وقت آئے گا، پھر شیطانی خیال میں لگا رہے گا، اے مولوی صاحب حلال روزی کمائے گا، تھوڑی محنت کرے گا، آپ کا دماغ ٹھکانے ہوگا، کچھ ورزش بھی ہوگی تو برائی سے تو بچے گا، برائی سے بچے گا، اور ادھر 2 کام کرتا ہے، حلال روزی بھی کماتا ہے، ادھر مسجد بھی سنبھالتا ہے، تو محبوب رحمان ہے۔ اللہ ایسے مولوی کو سکون دیتا ہے، اس کے دل میں یہ شعر ہوگا، یہ اپنی اس بستی میں اس علاقے میں مرد ہوگا، ورنہ وہی کرتب کے بوتے جیسا پھر وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ ایسا لفظ بھی نہیں بول سکے گا کہ شاید کوئی ناراض نہ ہو، کوئی دکھ نہ کرے۔ یار کب آپ کسی کے محتاج تو نہیں تو پھر آپ شعر ہوں گے نا، ڈٹ کر بات کریں گے، بے دھڑک بات کریں گے، اگر آپ مجبور ہیں تو پھر ڈر ڈر کر بات کریں گے۔ ڈر والی بات اور ہے، نہ ڈر والی بات اور ہے، ڈر والی بات نہ ہو، نہ ڈر والی بات ہو۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ جوان پوچھ رہا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جواب ملا اپنی کمائی کو میں 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، تیسرا حصہ سارا۔ کمال ہے، نفس چیختا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، جب روزی دے رہا ہے، اسباب آپ کے ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی دیا کرو۔ اب تیسرا حصہ دینا یہ جذبہ ہے، یہ ولایت ہے۔ اس کی عقیدت ایسی تھی، اس کی دل والی حالت ایسی تھی، اندر کی کیفیت ایسی تھی، یقین والوں کو خدا تعالیٰ پھر خود بخود سنبھالتا ہے، سب کو سنبھالتا ہے، سب کو سنبھالتا ہے۔ جتنے حال زیادہ ہوگا اتنا خدا کا سنبھال زیادہ ہوگا، تیرے دل کے حال کے موافق خدا کی سنبھال ہوتی ہے۔ یہ عجیب نظام ہے۔ میں اللہ کا فضل بیان کرتا ہوں، اپنے پیر کی کرامت بیان کرتا ہوں۔ کئی سال ہو گئے میں ادھر بیٹھا ہوں، اب مجھے نہیں پتہ چلتا میرا کام کیسے چلتا ہے۔ جس چیز کی جب ضرورت پڑتی ہے پہلے وہ چیز آتی ہے، پھر وہ ضرورت آتی ہے۔ میں خود حیران ہوں، واللہ باللہ سمت اللہ، میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ پہلے وہ چیز آتی ہے، پھر ضرورت آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے خدا ہونے کی دلیل ہے کہ بے شک اللہ ہے۔ چیز آتی ہے، پھر ضرورت آتی ہے، بس چیز آئی، ضرورت بھی آ گئی، بس جب چونکہ چیز موجود ہے، ضرورت آئی تو فوراً وہاں فٹ ہوگا، کام ہو گیا۔ میں ایک ادنا سا اس کا بندہ ہوں، اس کے محبوب کے در کا ادنا سا غلام ہوں، اللہ والوں کے در کا ایک خادم ہوں، آپ لوگوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی رحمت دیکھو کیسی ہے۔ میں خدا کی رحمت بیان کر رہا ہوں، اس کا فضل بیان کر رہا ہوں، میں اپنا تجربہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن بھی سمجھا رہا ہوں، آپ کو حدیثیں بھی سمجھا رہا ہوں، اور اپنی دید، اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں، قسم اٹھا کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں اپنی آمدنی کو 3 حصے بناتا ہوں، 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ کے لیے ہے۔ شروع کرنا پھر کچھ مشکل ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ آسان ہے، پھر اس پر قائم رہنا، استقامت کرنا مردوں کا کام ہے۔ پھر شروع کرنا آسان ہے، اس پر جمنا، ٹکنا، مستحکم رہنا، مضبوط رہنا، استقامت کرنا مردوں کا کام ہے۔ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ایک 1000 کرامت ایک طرف رکھو، ایک استقامت اس سے بڑھ کر ہے۔ استقامت والی طاقت، اس کی دولت، اس کی فضیلت، عظمت، استقامت کی عظمت کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ استقامت نہیں چاہتا، صرف کرامت کے پیچھے پھرتا ہے۔ اللہ کا بندہ تو استقامت کر، خود بخود کرامت آئے گی۔ یہ تیری استقامت بھی کرامت سے بڑھ کر ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ مجبوریاں ہیں، حالات کے تقاضا، شاید کوئی فقیر نہ آئے اس اجتماع میں، شاید کوئی فقیر نہ آئے، دیکھا وہ فقیر پہنچ گیا، سبحان اللہ۔ فقیر بھی تو خدا واسطے آ رہے ہیں۔ اے فقیر، یہ آپ کے آخرت کا توشہ ہے، آخرت مرنا حق ہے، قیامت حق ہے، قیامت۔ یہ آپ کا ماہانہ اجتماع میں آنا، یہ قرآن سننا، نبی کی باتیں سننا، اللہ والوں کے قصے سننا، یہ آپ کے آخرت کا توشہ ہے۔ آپ جب آخرت میں جائیں گے یہ توشہ آپ کے سامنے پہنچ جائے گا کہ آپ ماہانہ اجتماع میں قرآن و سنت کے درس کے لیے آتے تھے، دل کی خوراک لے آتے تھے، یہ آپ کا توشہ ہے، لے لو۔ خوش ہوگا کہ سبحان اللہ، ماہانہ اجتماع پر آنا، اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کا
اتنا نتیجہ ملا. کاش کہ میں روزانہ آتا, میں روز روز اس مجلس میں بیٹھتا, اتنا بڑا انعام ہے. مہینے میں ایک بار آنا, دل ہمیشہ ساتھ رکھنا, اپنے دل والی تار کو ایسے ہمیشہ جوڑے رکھنا, یہ بڑی دولت ہے, یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی آپ پر, پھر رحمت ہے. دیکھو ممتاز فقیر کو اندر نظر نہیں آیا, وہ میں نے کہا پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا, ادھر کے تو راستے بھی خراب ہیں, لیکن ماشاءاللہ دوست پھر پہنچ گئے. آپ کو میں دیکھتا ہوں, مجھے بھی خوراک ملتی ہے آپ سے, میں خدا آواز سے پیار کرتا ہوں, شرمندہ بھی رہتا ہوں یار, میں فقیروں سے پیار صحیح نہیں کر سکتا, ان کو ٹائم نہیں دے سکتا. ایک آدمی نے فون کیا پنجاب سے, میں آؤں گا ماہانہ اجتماع پر. میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ. بیچارہ آیا, کہتے 28 گھنٹے مجھے لگ گئے, وہ ترنڈا محمد پناہ سے کراچی تک 28 گھنٹے لگ گئے, 28 دن رات, پھر اور آدھا دن بھی لگ گیا. راستے صحیح نہیں, پانی ہے اور گاڑیاں زیادہ ہیں تو رش زیادہ ہے, تو رش کی وجہ سے سفر جلدی ہوتا نہیں سی, زیادہ وقت لگ گیا, 28 گھنٹے لگ گئے. رات آیا ادھر, صبح سوچ رہا تھا ان سے ملوں, کچھ اور فقیر ہے یہ, پھر اندر نہیں آیا. پھر میں نے ناشتہ کیا, باہر آیا, میں نے کہا پتہ نہیں نیند میں کہاں ہے, سوچتا رہا. وہ کہتا ہے سائیں میں ترنڈا سے آیا ہوں, سائیں ملتا نہیں. پھر دوپہر آدمی بھیجا کہ اس کو بلاؤ مجھ سے ملے. پھر آیا اندر, اس کو کہا, یہ باتیں بھی اس کو سنائی. تو دل دکھ ضرور کرتا ہے کہ میں فقیر کو ٹائم نہیں دے سکا, اس کے ساتھ ملا نہیں, اس سے بات چیت نہیں کی. وہ بیچارہ دور سے آیا, کہتا سائیں مجھ سے ملا نہیں, سائیں نے مجھے ٹائم نہیں دیا. فقیر اگر کبھی بالفرض میں ٹائم نہ دوں, اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے, خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے خود تجھے نوازے گا. دینے والا تو وہ ہے, یہ تو سارے اسباب ہیں. ہو سکتا ہے کبھی مجھے ٹائم نہ بھی ملے, یا میں آپ کو بھول بھی جاؤں کسی وجہ سے, اور مہمان آگے میں بھول بھی گیا. میں بھول گیا تو میرا مولا تجھے نہیں بھولے گا, اللہ تجھے نہیں بھولے گا. اور ایک بات اور بھی سنو, اگر میں آپ کو آج بھول گیا تو کل تو مجھے پھر بات یاد آئے گی, تو پھر میں زیادہ آپ کے لیے پریشان ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, اس کو میں بھول گیا, تو پھر کل جو میں پریشان ہو جاؤں گا تو زیادہ آپ کی طرف دیکھوں گا, زیادہ متوجہ ہو جاؤں گا. پریشانی کے بعد جو دعا نکلے گی وہ دل سے دعا نکلے گی. لیکن ایک بات ہے کہ آپ پھر یاری نہیں توڑنا, یوں نہیں کرنا یہ تو مجھ سے ملا بھی نہیں, ٹائم بھی نہیں دیا, مجھے بس ہے اس سے, یہ کام نہیں کرنا. ٹائم ملے بھی الحمدللہ, نہ ملے بھی الحمدللہ, ہم تو خدا کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, ہم تو اس کی وجہ سے نسبت رکھتے ہیں. آپ بھی ان حقائق سے واقف ہوں, تو انشاءاللہ آپ خالی نہیں جائیں گے. بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ والے کے دربار پر آؤ, اگر ملے تو الحمدللہ, اگر نہ ملے اس کے دربار پر کھڑے ہو کر اس کے گھر کی طرف متوجہ ہو جاؤ, کو اللہ تیرا دوست ہے, تیری وجہ سے آیا ہوں, اس کی دعا میرے لیے قبول کر, اس کے دل کا نور میری طرف مائل کر, اس کے باطنی فیوضات سے میرے دل کو بہرور کر. دعا کرو, اللہ تعالیٰ اس راستہ سے غائبانہ, پیر کو دیکھا نہیں پھر بھی تیرے سینے کو بھر دے گا. فرمایا کبھی مرید کو استخارہ کرنا ہے, پیر اگر حیات ہیں, زندہ ہیں, موجود ہیں, پیر کو اپنا پورا احوال سناؤ, اور پیر کو کہو حضرت میرا استخارہ آپ ہیں, آپ جو مجھے کہیں میں وہی کروں گا, میں نے سب چیز چھوڑ دی, آپ کو بات بیان کر دی, ابھی جو آپ حکم کریں گے میں وہی کروں گا. تیرا پیر خود تیرا استخارہ ہے. فرمایا پیر کو دیکھا نہیں, پیر موجود نہیں, گھر میں سفر پر چلے گئے, ضرورت پیش ہے. فرمایا آیا دربار میں, پیر کے گھر کی طرف منہ کرو اور پھر اللہ کو عرض کرو, اللہ تیرے دوست کے دربار پر آیا ہوں, اب جاننے والا تو ہے, مالک تو ہے, ہر چیز تیری قدرت میں ہے, اس اپنے دوست کے صدقے اب میری اس مشکل کو میرے دل میں تو سمجھا دے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا اچھا نہیں. اچھا ہے تو مجھے مطمئن کر, اچھا نہیں تو مجھے خود بخود نفرت دے, میرے دل کو تو ہٹا, بس میں اس سے بدظن ہو جاؤں, دور ہو جاؤں, مجھے یہاں سے دور کر, جہاں اچھا ہے وہی مجھے ڈال دے. وہاں بیٹھ کر بزرگ کے گھر کی طرف متوجہ ہو کر دعا کر, اللہ تعالیٰ غائبانہ تیرے دل میں ڈال دے گا اور تجھے سیدھی راہ سمجھا بھی دے گا. جو تیری بھلائی ہے وہی تیرے اندر ڈال دے گا, بھلائی کی طرف مائل کرے گا, جو بھلائی نہیں ہے اسے تجھے ہٹا دے گا. تو نے جو سیدھا راستہ اختیار کیا, ضروری نہیں کہ پیر ملے, ضروری نہیں کہ مصافحہ بھی ہو, پیر نہیں, پیر کا دل تو ملے گا. یہ طریقت ہے, یہ روحانیت ہے, یہ اللہ والوں کی صحبت کی نعمت ہے. میں آپ کو سب باتیں سمجھا رہا ہوں, وہ باتیں بھی یہ باتیں, شاید کوئی دل والا بھی ہو, کوئی نصیب والا ہو, کوئی طالب مولا ہو.
میں اپنے باغ کی آمدنی کو 3 حصے بناتا ہوں، 3 حصے بناتا ہوں۔ ایک حصے کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور ایک حصے کو اپنے بیوی بچوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں، بیوی، بچے، ماں باپ، یہ ایک حصہ سارا گھر کے خرچے میں ختم ہو جاتا ہے اور ایک حصہ محفوظ رکھتا ہوں، دوبارہ اس میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ جو کام ہے اس میں بھی خرچہ چاہیے۔ سارا کھا لیا، پھر مانگو یار ایک بوری ہے سیمنٹ کی، بیج ہے آپ کے لیے، مجھے بیج دو۔ اللہ کا بندہ تھوڑا رکھو، دماغ بھی کرو، یہ ممنوع نہیں، یہ گناہ نہیں کچھ رکھنا، دوبارہ اس میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے رکھنا ہے۔ میں کچھ رکھتا ہوں تاکہ دوبارہ اس میں ڈال دوں، پریشانی نہ ہو جائے۔ یہ خدا کا ایک نظام ہے، یہ قانون الہی ہے۔ اس کے موافق تیسرا حصہ چھپاتا ہوں تاکہ دوبارہ اس کو زمین میں ڈال دوں۔ اس طرح میں اپنی آمدنی کو 3 حصے کرتا ہوں اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اس کی عبادت میں رہتا ہوں، اس کی اطاعت میں رہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ میرے سارے کام خود سنبھالتا رہتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہے جواب، اس اللہ والے کا یہ ہے جواب۔ اور حضور نے قصہ ہمیں سنایا اور ہمیں سمجھایا کہ دن رات اس کوشش میں رہو کہ صالح بنو، صالح بنو۔ جب صالح بن گئے تو تبلی ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں اور بڑے ولی اللہ ہیں، اور ان کو عمر ثانی کا لقب ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد یہ 95 ہجری کے قریب وقت کے امیر المومنین بنے۔ امام حسین کے بعد یہ خلیفہ ہوتے ہوتے پھر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز بنے۔ بیچ میں کچھ شریر پیدا ہو گئے، جیسے یزید تھا، پھر دوسرے بھی شریر آئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایسی خلافت کی جس طرح صحابہ کرام نے خلافت کی، اسی رنگ پر۔ جب آپ کی طبیعت ناساز، آخری عمر، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر مبارک، تو لوگوں نے عرض کیا حضور بچوں کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے کیا ہوگا؟ 12 بیٹے تھے اس کے۔ فرمایا میرے بیٹوں میں جو عالم، باعمل، پرہیزگار، صالح ہوگا اللہ اس کو خود سنبھالے گا، مجھے کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانہ سے دے گا، وہ غیر کا محتاج نہیں ہوگا۔ باقی جو صالح نہیں اس کو دے کر میں گناہ گار نہیں ہوتا۔ باقی میرے ہاتھ میں کچھ ہے، میں خود مسکین ہوں، مسکینی زندگی گزارتا رہا، جو تھا یہ غریبوں کا تھا، بیت المال کا تھا، میں اپنا امیر آدمی تو نہیں تھا، مسکینوں کا یہ کام کرتا رہا، میری زندگی پوری ہوئی، میں اللہ کے حوالے ہو جاؤں گا۔ میرے بچوں کے لیے اللہ کافی ہے، جو صالح ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو فاسق ہیں تو فاسق کی مدد کر کے میں گناہ میں اپنے آپ کو کیوں شریک کروں؟ میں فاسق بچے کی مدد نہیں کرتا، اس کے گناہ میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرتا۔ صالح کا مددگار میرا اللہ ہے۔ قرآن کی آیت سنا کر مسئلہ حل کر دیا۔ کیسا پیارا جواب دیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اللہ کا ذکر بہت کریں، نبی کی شریعت پر عمل کریں، نماز کا جب وقت آئے نا دیر نہ کریں، فوراً نماز پابندی کریں، اپنا حلال روزی کمائیں۔ حلال روزی کمانا اللہ والوں کی صفت ہے، شرمندہ نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں۔ حلال روزی کمائیں، اپنے پیسوں کی حفاظت کریں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں گے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی دیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ انشاءاللہ دکھ کے دن آپ نہیں دکھیں گے۔ ہمیں حریص ہے، روٹی پانی ہے، ہم کہتے زیادہ ہو، زیادہ پریشان رہتے ہیں، زیادہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کا بندہ جو صالح وہ حرص نہیں کرتے، بس اس کے لیے روٹی بھی کافی ہے، روٹی مل رہی ہے نا آپ کو، یہ پیٹ ہے نا ایک بار، اتنا ہے آپ کو روٹی مل رہی ہے، پھر پریشانی کس چیز پہ؟ آپ زیادہ مانگتے ہیں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، زیادہ کی ضرورت نہیں، اللہ والا وہ جو پیٹ کے لیے کافی ہے بس۔ پیٹ جب تجھے مل رہا ہے، زیادہ اگر ملے بھی الحمدللہ۔ اللہ والے تو کچھ ایسے تھے زیادہ رکھتے بھی نہیں تھے، زیادہ سارا اڑاتے تھے بس خالی۔ کبھی بھوک ہوتا تو صبر کرتے تھے، صبر میں نعمت سمجھتے، صبر بھی تو نعمت ہے، یہ بھوک بھی تو نعمت ہے۔ ہمیں بھوک کی طاقت نہیں، کم از کم اتنا تو ہو، ہر حال میں راضی رہو، ہر حال میں راضی رہو۔ اللہ نے جتنا دیا الحمدللہ، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ پیٹ آپ کو مل رہا ہے تو شکر ہے، آپ حرص کرو گے تو کبھی خوش نہ رہو گے، خوش نہ رہو گے۔ جتنا ذکر کرو حرص کے ساتھ خوش نہ رہو گے۔ اپنا حلال روزی خوب کمائیں، پیسوں کی حفاظت کریں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کریں۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کامل پیر تلاش کر، عالم باعمل، عالم باعمل، پرہیزگار، کامل پیر جو آپ کو سیدھی راہ دکھائے، قرآن و سنت سمجھائے، اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائے۔ پیر سے ایسی یاری کر، پوری دنیا اپنے پیر پر قربان کر، یہ پیر سے ایسی یاری ہو۔
جس طرح نبی سے محبت ہوتی ہے، پیر کی محبت کو نبی کی محبت سمجھ، اس کی محبت آپ کو نبی کی محبت ملے گی۔ نبی کی محبت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے تو نبی کی وجہ سے اس پیر سے محبت پوری دنیا سے بڑھ کر ہو۔ پیر نبی نہیں بنتا، نبی نہیں، صحابی بھی نہیں بنتا، تابعی بھی نہیں بنتا، صحابی کی جتیوں کے مٹی کے برابر بھی نہیں بنتا، لیکن اس کی محبت نبی کی وجہ سے ہے۔ سمجھو پیر کامل کی محبت نبی کی محبت ہے، تو پھر آپ اس پر استقامت کریں گے، پوری دنیا کی محبت سے بڑھ کر اپنے پیر کی محبت کو سمجھیں گے۔ اپنے بیوی بچوں پر حسن سلوک کریں گے، بلا ایذا نہیں، زیادہ بھی نہ دو کہ فضول خرچی نہ کریں، کم بھی نہ دو، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرو۔ شادی کرنے کے 12 فائدے ہیں، شادی کرنے کے 12 فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے آپ شادی کریں گے تو بیوی کو خرچہ دیں گے نا، تکلیف اٹھائیں گے، ثواب ہے نا، یہ کام کر کے بیوی کو کھلانا ثواب ہے نا۔ نمبر 2 ایک فائدہ یہ ہے بیوی کبھی ناراض ہوگی، تیز ہو جائے گی، آپ کو برا بھلا کہے گی تو آپ صبر کریں گے اور اچھے لہجے میں جواب دیں گے تو ثواب کمایا نا۔ بیوی نہ ہوتی تو آپ برے لفظ نہ سنتے، صبر نہ آتا آپ کو، صبر میں آپ لکھے نہ جاتے، تو صبر کی دولت سے آپ محروم رہتے، خدمت کی دولت سے محروم رہتے، صبر کی دولت سے محروم رہتے۔ تو یہ جو بڑی دولتیں آپ کو مل رہی ہیں شادی کے صدقے مل رہی ہیں، شادی کے صدقے مل رہی ہیں، تو آپ صبر والے بنیں، بیوی کا حق پورا کرنے والے، یہ عبادت ہے، بیوی کا خرچہ دینے والا عبادت ہے۔ یہ آپ خرچہ دے کر خدمت کر کے آپ ثواب کمائیں، تکلیفوں پر صبر کر کے ثواب کمائیں۔ ابھی ہمارا سالانہ اجتماع آئندہ مہینہ آ رہا ہے، تو سالانہ اجتماع کے لیے آپ خوب تبلیغ کریں۔ ہر فقیر اب یہ پورا مہینہ سوچے کس طرح میں تبلیغ کروں، رشتہ داروں، گھر والوں کو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر ہمسایوں کو، پھر دوست احباب کو، سب کو اطلاع بھی دوں اور پھر سالانہ اجتماع میں پہنچاؤں۔ 3 دن میں نے اس لیے بنا کہ آپ 3 دن میرے پاس رہیں گے، تو ان 3 دنوں میں ہم آپ کے دل کو ٹھیک کرتے رہیں گے، نفس کی اصلاح کریں گے، دل کو روشن کرتے رہیں گے، تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن کر جائیں، پھر یکسو ہو کر آخرت کا توشہ جمع کریں۔ اس لیے میں نے 3 دن بنائے۔ 3 دن میں خرچہ بھی ہوتا ہے، لیکن اصلاح یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے، اصلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ 3 دن کے لیے بھی کوشش کریں، نہ ہو سکا تو 2 راتیں میرے پاس رہیں، 2 نہیں 1 رات رہیں، 1 رات کی تو سخت کوشش کریں، پھر آخری دن کے لیے انتظام بھی کریں۔ خواتین رات رہنے میں پریشان ہوتی ہیں، خواتین صرف آخری دن میں آئیں، لیکن انتظام تو آپ کریں گے۔ تو ہر سال میں اعلان دیتا ہوں، جو جتنا زیادہ تبلیغ کرے، جتنا زیادہ خدمت کرے، وہ مجھے اطلاع دے، تاکہ میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، اور پھر آئندہ اجتماع میں، سالانہ اجتماع کے بعد والے اجتماع میں پھر آئیں، میں وہ آپ کو بتاؤں گا بھی، شکر بھی ادا کروں گا، دوستوں کو اطلاع دیں گے، خوشی بھی ہوگی کہ فلاں آدمی نے اتنی محنت کی، اتنی خدمت کی، اتنی تبلیغ میں ہمت کی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم شکر ادا کریں گے۔ باقی مزید یہ اجتماع سارے اتفاق سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد سے ہوتے ہیں، لنگر کے خرچے ہیں، ہماری مسجد کو کچھ سالانہ اجتماع کچھ نہ کچھ ٹھیک کرتے ہیں، مدرسے کو کچھ نہ کچھ ٹھیک کرتے ہیں، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے۔ میں کسی سے مانگتا بھی نہیں، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا، اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہوں، جو نصیب ہے۔ پھرنے والے ہمارے دوست بھی نہیں ہیں، حالانکہ جو محبت والے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، ممنوع نہیں فقیر، آپ محبت والے ہیں، جتنی آپ کی توفیق ہے آپ اپنا حصہ بتاؤ۔ آپ یہ سارا جمع ہوگا اور یہ سائیں کے سامنے پیش ہوگا، جو لنگر کے کام ہوں گے۔ الحمدللہ 20 دن سے کام چل رہا ہے، کچھ اپنی توفیق تھی، کچھ ایک دوست نے 2 دوستوں نے مدد کی تھی، جو بڑے بڑے کام تھے مشکل، میں نے ان کو ٹھیک کیا ہے۔ مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے جی یہ سالانہ اجتماع میں ہم مسجد میں لیٹیں گے، لیکن ایک سرہانہ نہیں، جس کو تکیہ کہتے ہیں، سرہانے زیادہ ہونے چاہیے۔ ریلی نہ تو پرواہ نہیں، آدمی ریلی کے بغیر بھی گزارا کرے گا، سرہانے زیادہ ہوں۔ میں نے کہا اچھا مشورہ ہے آپ کا، اچھا مشورہ ہے جی۔ ہر فقیر اپنا ایک ریلی، اپنا سرہانہ لائے، اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، یا پھر کہے جی میں 2 لاؤں گا، ایک لنگر میں پیش کروں گا، ایک خود اپنے لیے لاؤں گا، تو شیطان آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ دربار میں آئے اور آپ کو ریلی بھی نہیں ملی، آپ کو ایک تکیہ بھی نہیں ملا، اس کو کمینہ یہ میری ریلی موجود ہے، یہ میرا سرہانہ بھی موجود ہے، آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ میں تو کچھ شادہ دل ہوں، خود بھی سرہانے والا ہوں، دوسروں کو بھی سرہانے دوں گا۔ پہلے کچھ تھالوں کی ضرورت تھی، شاباش ہے کچھ دوستوں کو، میں سمجھتا 150 تھال، کافی اچھے تھال تھے، دل سے انہیں لے کر دیا تھا، اب تک وہ تھال چل رہے ہیں۔ بیوی کو کہتا ہوں وہ خاص اوقات میں نکالیں، ہمیشہ ان کو نہ نکالیں، وہ خراب ہو جائیں گے۔ کسی کے دل میں اللہ نے ارادہ ڈالا 1 کلو اگر چاول پیش کرے،
2 کلو گھی پیش کرے، تھوڑا تھوڑا بھی کام چلے گا نا. 1 کلو چاول اس نے دیا، 1 کلو چاول اس نے دیا. جی آج کل ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، چاول ہے، نمک ہے، بصل ہے، آلو ہے، چینی ہے، جی چائے ہے. میرے اندر توفیق ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی اس کو ترغیب دی کہ 3 دن کے کام آسانی سے گزر جائیں. آپ کے لیے بھی بھلائی ہے، دین کی تقویت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق عنایت کرتا ہے. آپ مجھے پھر مشورے بھی دیا کریں. صحیح ہے، ہمارا مشورہ ہے اس کام کو یوں ٹھیک کیا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے. ایک دوست ہے وہ مجھے بار بار مشورے دیتے ہیں کہ صحیح یہاں ایک ویلفیئر بناؤ پوری جماعت کے لیے، پھر ہر فقیر وہ جمع کرے اور جس فقیر کو جب بھی کوئی پریشانی آئے وہ اس کی ہم مدد کریں. اچھا مشورہ ہے، یہ اچھا مشورہ ہے، لیکن اس کو پھر سنبھالے کون، پھر اس کا نظام کو سنبھالے کون، پھر اس کو نظام کو ٹھیک کیسے کریں. یہ سارے مشورے سے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ بہت اچھا ہے کہ جتنے فقیر ہیں سب کچھ نہ کچھ حصہ ملائیں، اور جس فقیر کو، یہ جتنے بیٹھے ہیں آپ، جہاں بھی کوئی تکلیف آئے اس جماعت سے منسلک ہے اسی پیسوں سے اس کی مدد کی جائے. جی آپ کو یہ ہمارا مجموعی ٹرسٹ ہے، اس میں اتنے پیسے جمع ہیں، اتفاق سے جی ہم آپ کی مدد کریں. کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو ہر فقیر کو اس جماعت سے قوت ملے، پھر اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے. خیر یہ ایک علیحدہ شعبہ ہے، اس کے لیے پھر مشورہ ہو، پھر اس کو کوئی سنبھال. ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا اور بار بار مجھے کہتا تھا، میں نے کہا فقیر انشاءاللہ اللہ ایک وقت دے گا، یہ نظام بھی ہوگا، لیکن فی الحال جو بس ہم بھی سادے چل رہے ہیں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ سارا اللہ ایک آدمی بنائے گا، پھر وہ اس کام کے آگے ہوگا، پھر اس کو سنبھالے گا. آپ مجھے مشورے بھی دیا کریں، آپ کے مشورے ہمارے لیے طاقت ہیں. اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے دل میں ڈالے گا. پھر ہم سے ہو سکے بھی الحمدللہ، نہ ہو سکے غم نہ کرو، آپ کو ثواب تو ملے گا. آپ نے مشورہ دیا نا، آپ کو ثواب ملے گا. پھر ہم مجبور ہے نہیں کر سکے، آج نہیں کیے تو پھر کل کریں گے، سوچ کر کسی ٹائم تو کریں گے، ثواب تو آپ کو ملے گا. آپ گھبرائیں نہیں، میں نے مشورہ دیا پھر بھی نہیں کیا نا، یہ پھر نفسانیت آ جائے گی، پھر یہ تکبر ہو جائے گا. مشورہ دیا، ثواب مل گیا، کریں بھی الحمدللہ، نہ کریں بھی الحمدللہ. مشورے بھی دیں، اجتماع کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مدد بھی کریں، اور خوب تبلیغ کریں، اور تبلیغ میں خوب ہمت کریں. اللہ تعالی ہمارے سالانہ اجتماع کو قبول کرے اور اس کو آسان بنائے، اس کو بابرکت کرے، سب دوستوں کے اس کے حق پورے کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور اس عاجز کو آپ سے محبت دے، محبوب کے دین کی خدمت کرنے کی طاقت دے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ حشر نصیب فرمائے.